الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا بین و خدا دا مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ ذوی الاحترام سادات کرام مشائخ اعظام حاضرین محفل پردہ نشین ماؤں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کی غمگسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواح نافدہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بارگاہ بے کس پناہ میں ہم سب مل کر بلند آواز سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ السلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو وہی رب ہے صرف وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا وہ کماری پاک مریم وَنَفَخْتَ فِيهِ کا دم ہے عجب نشان اعظم مگر آمنہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا وہی سب سے افضل آیا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا نہ کوئی گیا نہ آیا نہ کوئی گیا نہ آیا
تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ مجھ سے پیشتر نعت رسول مقبول کی بڑی عظیم محفل سجی تھی، اور آپ اور ہم سب مسحور کن آواز میں مداح رسول عالمی شہرت یافتہ ثنا خاں برادر عزیز قاری ریاض الدین صاحب اشرفی سے سرکار کی مدحت سماعت کر رہے تھے۔ میں یہ چاہتا ہوں آج بہت توجہ سے میری بات سننا، حضور کو جس نے بنایا اس رب کے بارے میں آج آپ کو کچھ بتانے کی سعادت حاصل کروں۔ حیرت مجھے اس بات پر ہے کہ ایک ایسی ذات ہے، ایک ایسی ذات ہے کہ جس کی مثل کوئی ذات نہیں، اور وہ محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ کیا وہ ذات ہے کہ اگر وہ کھارے کنویں کے اندر صرف اپنا تھوک، اپنا لعاب ڈال دے تو 14 صدیاں بیتنے کے بعد بھی وہ کنویں میٹھے کے میٹھے رہیں، ان کنووں کو کوئی کھارا نہ کر سکے؟ جبکہ گلاس کے اندر اگر آپ 10 دن پانی رکھ دیں تو پانی کی رنگت بھی تبدیل ہو جائے گی، پانی کی لذت بھی تبدیل ہو جائے گی، لیکن یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے کہ حضور علیہ السلام نے مختصر سا لعاب جسے ہم کہتے ہیں وہ تھوک، اپنے منہ کا تھوک، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کنویں کے اندر ڈال دیا وہ کنواں میٹھا ہو گیا، اور کنویں کے اندر جو لعاب ڈالا تو کھارا تھا تو میٹھا ہو گیا، اور سوکھا تھا تو وہ کنواں پانی سے لبالب بھر گیا۔ یعنی کہ ایک لعاب ہے وہ کتنے کام کرتا ہے کہ اگر کھاری کنویں میں ڈالے تو میٹھا ہو جائے، سوکھے کنویں میں ڈالیں تو اس کے اندر پانی آ جائے۔ اس لعاب کی شان یہ ہے، اللہ کے رسول اگر کسی کے منہ میں ڈالے تو اس کے منہ کے اندر علم و حکمت کی باتیں جاری ہوتی ہوئی نظر آئے، اور حضور اگر غصے سے کسی کے منہ پہ تھوک دے تو اس کا چہرہ جلتا ہوا نظر آ جائے۔ ایک لعاب ہے وہ میٹھا بھی کر رہا ہے، ایک لعاب ہے جو پانی بھی لا رہا ہے، ایک لعاب ہے جو کسی کو علم و حکمت بھی دے رہا ہے، وہی لعاب ہے جو کسی کا منہ بھی جلا رہا ہے۔ آپ اندازہ تو فرمائیں، ملک شام کا واقعہ بتایا جاتا ہے کہ ایک شامی کا منہ جلا ہوا کسی نے دیکھا تو اس سے پوچھا تو بڑا خوبصورت تھا، تیرا منہ کیوں جل گیا؟ تو کہا صدیق و فاروق کی گستاخی کرتا تھا، ایک رات میں نے خواب دیکھا کہ اللہ کے رسول میرے خواب میں تشریف لائے، صدیق و فاروق نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ ہماری توہین کر کے ہمیں تکلیف پہنچاتا ہے، حضور نے غصے سے تھوک دیا تو اس کا منہ جل گیا، اور خواب میں منہ کیا جلا؟ جب وہ نیند سے بیدار ہوا تو اس کا منہ جلا ہوا تھا۔ اللہ اکبر! اس سے پتا چلا آپ کو کہ آپ پر سردی کا اگر اثر ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن آپ محسوس تو کریں کہ مصطفیٰ جان رحمت کا لعاب کیا شان والا لعاب ہے۔ پھر حضور کے تھوک ہی کی بات کرتا ہوں، حضور کے لعاب ہی کی بات کرتا ہوں۔ اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا لعاب کسی بچے کے منہ میں ڈال دے تو صبح کو منہ میں ڈالے تو شام تک کے وہ بچے کو دودھ پینے کی حاجت نہیں رہتی تھی، شام تک کے وہ بچے کو بھوک نہیں لگتی تھی، شام تک کے اس بچے کو پیاس نہیں لگتی تھی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اب اسی لعاب کی طرف آئیے۔ اگر یہ لعاب جابر کی ہانڈی میں جاتا ہے تو جابر کی ہانڈی سے اتنا بڑا لشکر سیراب ہو جاتا ہے، یہی لعاب جابر کے آٹے میں جاتا ہے تو پورا لشکر روٹیاں کھاتا ہوا نظر آتا ہے، یہی لعاب اگر قتادہ کی آنکھ میں لگ جاتا ہے، میں اشارے صرف دے رہا ہوں لیکن اشارے ممکن ہے آپ نہ سمجھے۔ اللہ اکبر! ایک جنگ کے موقع پر حضرت قتادہ کی آنکھ نکل گئی، قتادہ اپنی آنکھ لے کر کے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ
बारगाह में आए, या रसूल अल्लाह मेरी आंख निकल गई। अल्लाह अकबर, कोई दुनिया का इंसान होता तो कहता आंख निकल गई तो हकीम के पास जाओ, ऑपरेशन करा, जड़ी बूटी का इस्तेमाल कर, मगर कुर्बान जाए मुस्तफा जाने रहमत की अजमत पर। आंख निकल गई, सरकार ने आंख का ढेला हाथ में लिया, लुआब लिया, कतादा की आंख में लगाया और आंख का ढेला रख दिया तो वो अपने आप जुड़ गया। कतादा कहते हैं कि पहले मैं इस आंख से जितना देखता था, लुआब मुस्तफा की बरकत से उससे ज्यादा देखने लगा। हुजूर के लुआब की बात चल रही थी, हुजूर के थूक मुबारक की बात चल रही थी। खैबर का मौका है, जंग खैबर का मौका है। मेरे आका फरमाते हैं कि कल झंडा उसके हाथ में दूंगा जो अल्लाह का महबूब है और अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करने वाला है। रात सबने बेचैनी में गुजारी, बेकरारी में गुजारी कि कल क्या होता है। कल जिसको झंडा मिलेगा उसको 3 फजीलतें मिलेगी, इसलिए कि एक तो वो फातिह खैबर होगा, दूसरा वो मुहिब की सनद पाएगा, तीसरा महबूबियत की भी सनद पाएगा। इसलिए रात को सहाबा सोए नहीं, सुबह को उठे। कहा जाता है कि सहाबा पंजों के बल खड़े होकर हुजूर को दिखा रहे थे कि मैं भी आया हूं, मैं भी आया हूं, मैं भी आया हूं, ताकि अल्लाह अकबर। हुजूर कहते हैं मैं भूलता नहीं हूं, भुलाया जाता हूं। सहाबा मुंह चेहरे इसलिए दिखा रहे थे कि कहीं ख्याल मुबारक से खुदा न ख्वास्ता मैं भुला दिया जाऊं तो याद आ जाऊं, ताकि परचम मुझे मिले। लेकिन हुजूर की शान है ना, हुजूर की शान है, इंतखाब मुस्तफा का मुकाम अलग है। हमारे इंतखाबात मुंह देख कर होते हैं, मुस्तफा जाने रहमत का इंतखाब साथ देख करके होता है। वो पंजों के बल सामने खड़े हुए जो थे, हुजूर ने सब पर नजर डाली और फिर फरमाया ऐना अली, अली कहाँ है, अली कहाँ है। सबने कहा या रसूल अल्लाह वो बीमार है, उनकी आंखों में आशूबे चश्म है, आंखें आई हुई है, सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम के इंतखाब पे कुर्बान जाए। आपने किसी मुकर्रिर का इंतखाब किया तकरीर के लिए, फोन आ गया बीमार है, आप आदमी तब्दील कर देते हैं क्योंकि बीमार आदमी तकरीर नहीं कर सकता। तकरीर के लिए जितनी ताकत की जरूरत है उससे ज्यादा जंग के लिए ताकत की जरूरत है। वो और है बीमारी की वजह से जिनके फैसले बदल जाते हैं, मुस्तफा जाने रहमत की जबान वो है। मेरा इमाम कहता है वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। अंदाजा तो फरमाए मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, जब कहा गया आका बीमार है, और बीमारी भी कौन सी, पेट का दर्द नहीं, सर का दर्द नहीं, पैर का दर्द नहीं, सबसे मेन चीज है आंख के अंदर आशूब है, आंख के अंदर दर्द है और आंखें लाल लाल है, खुलने को तैयार नहीं। सरकार से जब कहा गया आका बीमार है अली, सरकार ने फरमाया बुला करके लाओ अली को, मेरे पास बुला करके लाओ अली को। जैसे मेरे मौला तशरीफ लाए, पूछा अली क्या हुआ, उसके हुजूर आंखें आई है, नबी ने लुआब निकाला, अली की आंख में लगाया। अली कहते उसके बाद से जिंदगी में मुझे कभी आंख की तकलीफ नहीं। अगर लुआब मुस्तफा पर गुफ्तगू हो तो पूरा वक्त इसी में चला जाए। बोलो हुजूर के थूक का ये हाल है, और पसीने का क्या हाल है, इसको खुलवा दीजिए, पसीने का क्या हाल है हुजूर के। पहली बात तो ये है, दुनिया के अंदर ध्यान देना, दुनिया के अंदर बड़े से बड़े खूबसूरत कितने भी हैं, जब उनको पसीना निकलता है तो बदबूदार निकलता है, फिर उसके बाद पसीना बेतरतीब निकलता है। मैं थोड़ा सा खुल के तफसीरा करना चाहता हूं क्योंकि देहात के बच्चे भी बैठे हुए हैं, कुछ खवातीन भी है। जवान तो समझते हैं देहात का हो कि शहर का हो, लेकिन जो छोटे बच्चे उनको समझने में दिक्कत आती है, मगर मैं अपने बच्चों को भी समझाना चाहता हूं। पसीना निकलता है तो बगल से निकलता है, पसीना निकलता है तो जांग से निकलता है, पसीना निकलता है तो जोड़ जहां मिलते हैं वहां से निकलता है, और निकल करके बहता है और किधर भी बहता है। अब ज़बान हया खामोश है, कहां कहां बहता है, लेकिन ये मेरे नबी की खूबसूरती है, ये मेरे नबी की शान है। हुजूर को पसीना निकलता था तो बेतरतीब नहीं निकलता था, और निकल करके कभी बहता नहीं था।
کہیں پر آ کر ایسے جم جاتا تھا جیسے چاندی کی پلیٹ پر کسی نے سونے کے موتی ڈال دیے ہو۔ حضور کا پسینہ بھی کبھی بے ترتیب نہیں نکلتا تھا، اسی لیے کسی نے یہ نہیں کہا کہ حضور کے گرتے ہوئے پسینے کو ہم نے شیشی میں لیا، جس نے بھی کہا یہ کہا کہ میں نے حضور کے جسم سے سمیٹ کر کے پسینہ لیا۔ اس سے پتا چلا جس کا پسینہ بے ترتیب نہ نکلتا ہو اس کی زندگی کی صبح و شام کی ترتیب کا عالم کیا ہوگا، اس کی زندگی کی صبح و شام کی ترتیب کا عالم کیا ہوگا۔ حضور کی زلفیں زندگی میں کبھی نہیں بکھری، حضور علیہ السلام کی بھویں گہری گہری باریک تھی اور آپس میں ملی ہوئی تھی، دور سے دیکھنے پر الگ الگ لگتی تھی، قریب سے دیکھنے پر ملی ہوئی لگتی تھی۔ حضور کا گول گول چہرہ تھا، حضور کے چہرے کو کسی نے کہا ہندوستان کی تلوار کی طرح چمکتا تھا، بنا کر دیا گیا، نہیں، حضور کا چہرہ ہندوستان کی تلوار کی طرح نہیں بلکہ چاند کی طرح چمکتا تھا، یعنی تلوار لمبوتری ہوتی ہے اور چاند گول ہوتا ہے، اسی لیے فرمایا چاند کی طرح چمکتا تھا۔ لیکن بات یہ کرنے چلا ہوں، حضور کی آنکھیں بھی تھی مگر ہماری آنکھوں کی طرح نہیں تھی، اتنی خوبصورت تھی، اس خوبصورتی کو کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا، مگر پیچھے دیکھتی تھی تو تحت الثری تک دیکھتی تھی، اوپر دیکھتی تھی تو لوح محفوظ کی تحریروں کو پڑھ لیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ حضور کے ہاتھوں کی شان یہ ہے کہ جس طرف اٹھ گیا ہاتھ مبارک، میرے امام کہتے ہیں ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ حضور کے ہاتھوں کی شان یہ ہے کہ جب بھی پیاسوں نے آ کر کے کہا یا رسول اللہ پیاس لگی ہے اور پانی نہیں ہے، تو مصطفیٰ جان رحمت کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ امام کہنے لگے انگلیاں ہے فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، نتیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری، واہ واہ۔ ہاتھوں کی شان یہ، پیروں کا مقام یہ۔ اب دھیان سے سنتے چلے، یہ میری تقریر کا عنوان نہیں، یہ میری تقریر کی تمہید ہے، دھیان سے سننا مسلمانوں۔ مصطفیٰ جان رحمت کے پیروں کا مقام یہ ہے، حضور مٹی پر قدم رکھتے ہیں تو پیر کا نشان نہیں پڑتا، لیکن پتھر پہ قدم رکھتے ہیں تو پیر کا نشان جاتا ہے۔ حضور کی زبان کی شان یہ، حضور اگر درختوں کو اشارہ کرے تو درخت جھومتے ہوئے بارگاہ مصطفیٰ میں آتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں تو واپس چلے جاتے ہیں۔ حضور پہ پتھر درود و سلام پڑھتے ہیں، حضور پر درخت درود و سلام پڑھتے ہیں۔ امام کہتے ہیں ان پر درود جن کو حجر تک کرے سلام، ان پر سلام جن کو تحیت شجر کی ہے، درخت جن کو سلام کرے، پتھر جن کو سلام کرے۔ میرے آقا نے یہاں تک فرمایا کہ جب میں اپنی امی کے ساتھ بچپنے میں مدینہ شریف آیا تھا تو اس وقت جو مجھے پتھر سلام کرتے تھے میں ان کو آج تک پہچانتا ہوں۔ حضور کو جنہوں نے سلام کیا فرمایا آج تک پہچانتا ہوں۔ جو پتھر کا سلام سنے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جو درختوں کو بلائے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جو اشارہ کر کے چاند ٹکڑے کر دے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جو کھاری کنویں کو میٹھا کر دے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جو جابر کے بچوں کو زندہ کر دے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جو جابر کی کٹی ہوئی بکری پہ ہاتھ رکھ دے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، ہاتھ رکھ کے زندہ کر دے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جو نابیناؤں کو بینائی دے دے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جو مردوں میں جان ڈال دے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جو بیمار پہ ہاتھ رکھ کے شفا دے دے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جو آسمانوں پر جائے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جو جبریل کے آگے جائے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جس کا سفر سبحان اللہ اسرا ہو اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جس کی بیعت ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم کے ترجمان ہو اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جس کا چلنا لا اقسم بہذا البلد ہو اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، ما زاغ البصر وما طغى جس کا دیکھنا ہو اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، والنجم جس کا سفر سے آنا ہو اس کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جو لامکاں پہ جاتا ہے اور جب واپس آتا ہے تو زنجیر بھی ہلتی ہے بستر بھی گرم رہتا ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جو سو جائے تو معراج
منامی، وہ جاگے تو خدا سے ہم کلامی، اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ جو حبشی کے چہرے پہ ہاتھ پھیرے تو چہرہ چاند کی طرح چمک جائے، اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ جس کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جائے، اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ جس کے اشارے پہ کنکری کلمہ پڑے، اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ پاگل اونٹ جہاں کر درست ہو جائے، اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ چڑیا جہاں جا کر فریاد کرے، اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ لڑتے ہوئے کو جو ملا دے، اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو ہاتھ پھیر دے کسی کے سر پہ تو لوگ بال کٹواتے نہیں تھے، ان ادب کرنے والا جس کا ادب اس شان سے کیا جاتا ہے، اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ جس کا جلوہ دیکھنے کے لیے جبریل سدرہ سے آتا ہے، اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ جس کے دروازے سے موت کو ٹال دیا جاتا ہے، اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ جس کے اشارے سے کائنات کا نظام بدلتا ہے، اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ جس کی نگاہیں اٹھنے سے قبلہ بدل جاتا ہے، اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ جس کی پیدائش پر گھر کی چھت کھل جاتی ہے، اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ جس کی پیدائش پر ان کی ماں کی خدمت کے لیے کبھی حوا آتی ہے، کبھی مریم آتی ہے، کبھی آسیہ آتی ہے، اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ جس کی پیدائش پر عرش والے فرش پر آتے ہیں، اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ جس کی آمد پر بت باندھے منہ گر جاتے ہیں، اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ جس کی آمد پر کعبہ جھومتا ہے، اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ صفا مروہ جس کے تلووں کو بوسہ دے کر معراج پاتے ہیں، اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ جس کی چوکھٹ پر آدم کی آدمیت شرافت کی خیرات مانگتی ہے، اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ نوح کی شجاعت جس کے در کی کنیز ہے، اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ موسیٰ کا حسن یوسف جس کی چوکھٹ پر کاسے گدائی لے کر کھڑا رہتا ہے، اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ یونس جیسا پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں جا کر جس کے نام کی برکت سے نجات پاتا ہے، اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ جس کے اشارے سے سورج پلٹ آتا ہے، اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ جس کو خدا بھی پیار سے تکتا ہے، اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ جو کنواریوں کو ہاتھ لگاتا ہے تو سینے میں غذا کی شکل میں دودھ جاری ہو جاتا ہے، اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ جو معبد کی بیمار بکری کو ہاتھ ٹچ کر دے تو اس کو شفا مل جاتی ہے اور باج بکری سے دودھ کی نہریں جاری ہو جاتی ہے، اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ جس کے بیٹھنے پر کبھی کھانا ختم نہیں ہوتا، حضرت ابو طالب کے دسترخوان پر، اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ وہ اس کے گورے چٹھے چہرے کے صدقے میں باران رحمت کا نزول ہوتا ہے، اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ کعبہ جس کا طواف کرتا ہے، اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ حجر اسود جس کے لبوں کو چوم کر محترم بنتا ہے، اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ جس کا گو کلمہ پڑھتا ہے، اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ بھیڑیا جس کی نبوت کی گواہی دیتا ہے، اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ بکریاں جس کی رسالت پہ قربان ہوتی ہے، اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ سارے نبی اپنی اپنی ادوار میں اپنا کلمہ پڑھاتے ہیں، لیکن جب کلمہ پڑھنے کی بات آتی ہے، اپنے نام کا کلمہ سب کو پڑھاتے ہیں، لیکن جب کلمہ پڑھنے کی بات آتی ہے تو وہ کسی اور کا نہیں، محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی جس کا کلمہ پڑھے وہ محمد الرسول اللہ، عرش پر جس کی میثاق لی جائے وہ محمد الرسول اللہ، جنت کے دروازوں پہ جس کا نام وہ محمد الرسول اللہ، عرش جس کے نام سے سکون پائے وہ محمد الرسول اللہ، حوروں کی پتلیوں پہ جس کا نام وہ محمد الرسول اللہ، عرش کے پائے پہ جس کا نام وہ محمد الرسول اللہ، کرسی جس کے نام سے مزین وہ محمد الرسول اللہ، جبریل کو قرار جس کے نام سے آئے وہ محمد الرسول اللہ، آدم کی توبہ جس کے صدقے میں قبول ہو وہ محمد الرسول اللہ، نوح کی کشتی کو نجات ملے وہ محمد الرسول اللہ، یوسف کو قید خانے سے نکال کے مصر کا بادشاہ بنایا جائے جس کے نام کے صدقے وہ محمد الرسول
रसूलुल्लाह। भूख में नाम ले तो भूख मिट जाए, वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। प्यास में चेहरा देखो तो प्यास खत्म हो जाए, वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। जन्नत में कोई ले जाने वाला नहीं, जो पापियों को गुनहगारों को अगर हाथ पकड़कर प्यार से देख ले तो वो जहन्नमी जन्नती बन जाए, वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब मैं उनकी शान क्या बयान करूं, उनकी शान क्या बयान करूं, उनकी मिस्ल नहीं, उनकी मिसाल नहीं, उन जैसा कोई नहीं। जिसका साया नहीं उसका सानी कहा, जिसका साया नहीं उसका सानी कहा, जिसके वालिद को खुदा ने पहले उठा लिया ताकि उनका दूसरा भाई भी पैदा ना हो, ताकि वो बराबरी का कोई दावा कर सके। अल्लाह अकबर, वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब कायनात ने देखा न सीरत में न सूरत में इन जैसा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, तो कायनात हैरत में दंग हो गई। ये कितना बड़ा बादशाह है, ये बादशाहों का बादशाह, ये शहंशाहों का शहंशाह, ये ताजदारों का ताजदार, ये आकाओं का आका, ये दाताओं का दाता। हाँ हाँ, जिब्रील यही भीख मांगे, मीकाईल के हाथ दामन पसारे, आदम से लेकर ईसा तक सबका दामन यहीं से भरे। जिसको जो मिलता है यहीं से मिलता है, तकदीर यहीं संवरती है, बल्कि तकदीर की तकदीर भी यहीं संवरती है। औरों को जो मिला है मुकद्दर से मिला है, मुझको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है। जिसकी चौखट की शान ये हो, काकवास जहाँ भीख मांगते हैं कतार लगा के, सहाबा जहाँ सवाली बन के खड़े रहते हैं। अल्लाह अकबर, कौनो मकान जिसके दरवाजे के दरवाजा कर है वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। कायनात हैरत में है, ये कैसा है, इस जैसा कोई नहीं, इससे बड़ा कोई नहीं। इसको क्या कहें, क्या कहें, क्या कहें, क्या कहें, इसको क्या नाम दे, क्या इसको खुदा माने, अल्लाह अकबर, क्या इसको रब माने? इतना बड़ा है ये, इतना अजीम है ये, सबको देने वाला है ये, सबकी बिगड़ी बनाने वाला है ये। क्योंकि अब इन जैसा कोई दिखता नहीं, इन जैसा कोई नजर नहीं आता। बिलाल ने कहा अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। जो सबसे बड़ा था, अजान सुनी, अपनी पेशानी को जमीन पे रख दिया और सुबहान रब्बियल आला कहा। तब हमें पता चला इस जैसा तो कोई था नहीं। सुबहान रब्बियल आला, सबसे आला है मेरा रब जो पाक है। तब इंसान को पता चला जब झुकने वाला इतना बड़ा है, जब झुकने वाला इतना बड़ा है तो जिसके आगे झुक रहा है उसकी शान का